کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کے 52 باب کی 13 آیت سے 53 باب کی 12 آیت تک۔ دیکھو میرا خادم برومند ہوگا، وہ سرفراز اور نہایت بلند ہوگا، جس طرح بتھیرے دیکھ کر تجھ سے دنگ ہو گئے، کیونکہ اس کا چہرہ انسان کے چہرے سے اور اس کی صورت بنینو انسان کی صورت سے زیادہ معیوب ہوگی۔ اسی طرح بتھیری قومیں اس کو دیکھ کر تعجب کریں گی اور بادشاہ اس کے سامنے منہ بند کریں گے، کیونکہ جو کچھ انہیں بتایا نہ گیا تھا وہ اسے دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے نہ سنا تھا وہ اس پر نظر کریں گے۔ جو ہم سے سنا اس کا کس نے یقین کیا، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا ہے؟ وہ اس کے آگے کونپل کی طرح پھوٹ نکلا، خشک زمین سے جڑ کی مانند۔ اس کی کچھ صورت نہیں، کچھ حشمت نہیں کہ ہم اس کا لحاظ کریں، اس کی کچھ شکل نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ حقیر اور آدمیوں سے متروک، مرد غمناک اور بیماریوں کا آشنا، ایسے شخص کی مانند جس سے لوگ منہ موڑتے ہیں۔ وہ حقیر تھا، ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائیں، ہمارے ہی غم اس پر لدے ہوئے تھے، حالانکہ ہم اسے مبروس سمجھے اور خدا کی طرف سے مارا ہوا اور ذلیل۔ تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کی تادیب اس پر تھی، اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ایک اپنی راہ کو پھرا۔ تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بیماریوں کی خاطر کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کی تادیب اس پر تھی، اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدی اس پر لادی۔ اس پر ظلم کیا گیا، پر وہ فروتن رہا، اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ ذبح ہونے والی بھیڑ کی مانند اور برہ کی مانند بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہا اور اپنا منہ نہ کھولا۔ گرفتار کرنے اور فتویٰ دینے کے بعد وہ اسے لے گئے۔ اس کا انجام کون بیان کرے گا؟ وہ عرض زندگان سے کاٹا گیا اور اپنی امت کی سرکشی کے سبب سے قتل کیا گیا۔ انہوں نے شریروں کے ساتھ اسے دفنایا اور دولت مندوں کے ساتھ اس کو قبر میں رکھا۔ اگرچہ اس نے کبھی ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں فریب نہ پایا گیا، تو بھی خداوند کو پسند آیا کہ اس کو بیماریوں سے کچلے۔ یقیناً اس نے اپنے آپ کو خطا کا ذبیحہ کیا۔ وہ ایسی نسل دیکھے گا جس کے ایام دراز ہوں گے، اور خداوند کا ارادہ اس کے ہاتھ سے کامیاب ہوگا۔ وہ اپنی جان کے دکھ کے بعد نور دیکھے گا اور اپنے عرفان سے آسودہ ہوگا۔ میرا صادق خادم بتھیروں کو صادق ٹھہرائے گا، اور وہ ان کی بدیوں کو اٹھا لے گا۔ اس لیے میں بتھیروں کو اس کا حصہ کر دوں گا، اور بے شمار لوگ اس کی غنیمت ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے حوالے کر دی، اور وہ بدکرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ پس اس نے بتھیروں کے گناہ اٹھا لیے، اور وہ بدکرداروں کا شفیع ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔